میں باغی ہوں جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. اس دور کے رسم رواجوں سے، ان تختوں سے، ان تاجوں سے جو ظلم کی کوکھ سے جنتے ہیں، انسانی خون سے پلتے ہیں، جو نفرت کی بنیادیں ہیں اور خونی کھیت کی کھادیں ہیں. میں باغی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ میرا اڈیالہ جیل جانا ہوا جی، اور اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. اندر جانا ذرا مشکل کام تھا، کیونکہ ایک جرنلسٹ، ایک صحافی اڈیالہ جیل کے اندر جائے تو پولیس والے بھی، اور یہاں وہ جو سٹاف ہوتا ہے سارا، اس کا بھی ذرا ایک ایشو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں جی اندر کی کرنے جا رہے ہیں. سو اینی ویز I went inside. تو وہاں پہ ایک کمرے میں یوسف رضا گیلانی صاحب بھی موجود تھے اور جاوید ہاشمی صاحب بھی موجود تھے. ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزارا، تھوڑا ٹائم گزارا، ان سے گپ شپ لگائی، حال حوال پوچھا، اور اس کے بعد واپس میں اپنے اخبار کے دفتر چلا گیا. وہ ملاقات جو تھی اس میں بیسیکلی میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا اور جاوید ہاشمی صاحب کا مورال کیسا ہے. آپ یقین مانیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی مورال ٹھیک تھا، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں تھی ان میں، لیکن جاوید ہاشمی صاحب بہت سر میں تھے. اور یہ نہیں کہ ان کو مشکلات نہیں تھی وہاں پہ، جیل کے اندر ان کو مشکلات تھیں وہاں پہ. ہی واز فیسنگ دا ہیٹ، بٹ دین اگین ہی واز کمفرٹیبل، ہی واز کانفیڈنٹ کہ جناب نہیں، آئی ول فائٹ اٹ آؤٹ. وہ قیادت، مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے، جب یہاں پہ موجود نہیں تھی، پاکستان کے اندر موجود نہیں تھی، تو اس وقت ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، مسلم لیگ نون کا جھنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں باغی ہوں. اور یہ باغی کا لفظ پھر ایک دفعہ پھر میں نے سنا کہ کراچی میں جاوید ہاشمی صاحب جوائن کرتے ہیں پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا ہے کراچی میں، اور جلسے میں نعرے لگتے ہیں باغی باغی باغی. جاوید ہاشمی صاحب روسٹرم پہ جب ان کی باری آتی ہے، کھڑے ہوتے ہیں، مائک کے سامنے جاتے ہیں، تو عمران خان صاحب بھی سٹیج پہ موجود ہوتے ہیں اس وقت، اور جاوید ہاشمی صاحب عمران خان صاحب کو ایڈریس کر کے، لوگوں کو ایڈریس کر کے کہتے ہیں کہ ہاں میں باغی ہوں. تو جاوید ہاشمی صاحب میرے ساتھ موجود ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے جی. اور وہ باغی کدھر گیا؟ رانا صاحب پہلے تو تھوڑا سا میں آپ کو وضاحت کروں. آپ تشریف لائے تھے، ہم بیٹھے تھے، چائے بھی پی تھی، کوئی جو کھانا تھوڑا بہت تھا اڈیالہ کی بات کریں، اڈیالہ میں. جی. لیکن میری جیل اور تھی، گیلانی صاحب کی جیل اور تھی. اچھا. وہ 14 لوگ اکٹھے رہتے تھے. اچھا. اور ایک کلاس میں. اچھا. میں اندر ایک سیل میں رہتا تھا. اوکے. جو مشہور ہو گیا تھا کیوبا سیل. یہاں پکڑا جاتا تھا، وہاں ڈمپ کیا جاتا تھا، وہاں پہ ان قیدیوں کو کیوبا بھیجا جاتا تھا. تو میں وہ جو آپ نے باہر دیکھا، اس سے اندر کی صورتحال بالکل مختلف تھی. مجھے وہاں میں رہا ہوں 2 سال. اچھا. کوئی ایک آدمی میرے پاس نہیں تھا، رات کو دن کو میں تنہا ہوتا تھا. اچھا. یہ باہر جب آپ ملاقات کے لیے لاتے تھے، کمرے 1-2 تھے، تو یہ ہمارے لیے، ہم اس کمرے کو ہم مال روڈ کی ٹھنڈی سڑک کہتے تھے. اچھا. کہ ہم چلو مل بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے دوست بھی آ جاتے ہیں. تو وہ ایک تو جو یہ بغاوت ہے، وہ بغاوت تو کہیں گئی نہیں. میرے ساری زندگی میں آج تک بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں صحیح نہیں ہو رہا، وہ میں کہہ دیتا ہوں. اسی کو شاید بغاوت کہا جاتا ہے. وہ میں مسلم لیگ میں ہوں تو بھی کہہ دیتا ہوں، میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں تب بھی کہہ دیتا ہوں، اور ضیاء الحق کی پہلی کابینہ میں شامل ہوا تھا. اور میں نے فیصل آباد باہر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضیاء الحق صاحب
اگر آپ نے الیکشن وعدے کے مطابق نہ کرائے میں آپ کا وزیر ہوں پھر آپ کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا. تو میں جو سمجھتا ہوں کہ کہنا چاہیے وہ مجھے کوئی اچھا نہیں سمجھتے وہ لیڈرز، لیکن کم از کم میں وہ بات ضرور پہنچاتا ہوں جو بعد میں تاریخ بھی انہیں کہتی ہے، زمانہ بھی انہیں کہتا ہے. تو اس طریقے سے یہ ادوار گزرتے ہیں. اس میں خاص طور پر کوئی ایسا عنصر نہیں تھا کہ بھئی میں نے ہر ایک سے بغاوت کرنی ہے. میں تو جہاں بھی گیا ایک میں نے لائلٹی جو اصولوں کے مطابق ہے پاکستان کے ہماری اپنی سوسائٹی کے اصولوں کے مطابق وہ لائلٹی میں نے نبھائی ہے. میں نے کسی کے خلاف سازش نہیں کی، لیکن جو بات مجھے کہنی چاہیے تھی ہر بات ضمیر آدمی کہتا ہے وہ میں نے کہہ دی. اب یہ بغاوت ہے تو بغاوت سے کیا. اچھا میں ابھی جو سچویشن چل رہی ہے جی سپریم کورٹ کے اندر پاناما لیکس کا ایشو چل رہا ہے اور دونوں سائڈز بڑی کانفیڈنٹ ہیں کہ جناب اس میں ہمیں ہماری فیور میں ڈیسیژن آ جائے گا. پی ٹی آئی والے بھی یہی سوچتے ہیں، مسلم لیگ نون والے بھی یہی سوچتے ہیں. مسلم لیگ نون والے یہ کہتے ہیں جناب کہ پی ٹی آئی کا کیس بہت ویک ہے، دے ڈونٹ ہیو لائک سالڈ ایویڈنس وچ از ایکسیپٹیبل ان دا کورٹ آف لا. اور وہ سے وہ جو کتابوں کی فوٹو کاپیز لگا کے دے دینی پی ٹی آئی والوں نے دے دی ہے کورٹ کے اندر، یا 682 صفحات پیش کر دیے وہاں پہ، لیکن اس میں ایز سچ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. سو وٹ ڈو یو سے اباؤٹ دس ون؟ از دیر اے ایویڈنس؟ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ رہے بڑا عرصہ، کوئی ایویڈنس واقعی ہے عمران صاحب کے پاس یا نہیں؟ رانا صاحب میرا تھوڑا سا وضاحت جو ہے گنجلک ہوگی. اوکے. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سپریم کورٹ نے پولیٹیکل معاملات پہ فیصلے صحیح کرنے کی کوشش کی، کر نہیں سکے. اچھا. اب دیکھیں نا بھٹو صاحب کو پھانسی بھی ہوئی اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. تو ہمارے ہاں ہم جتنا کہتے ہیں آزاد ہیں وہ سپریم کورٹ کو ایک پھر موقع ملا ہوا ہے آزادانہ فیصلے کریں. یہ جو ہمارے لیڈر ہیں سارے کے سارے سیاست بھی ان کی باہر ہے، معیشت بھی باہر ہے، اولادیں بھی باہر ہیں. عمران خان ایک ایکسیپشن اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ان کے اولاد 20 سال کے ہو گئے ہیں، بچے 18-20 سال کے وہ وہی ہیں. ان کا پاکستان پہلی ترجیح ہے یا نہیں ہے؟ بلاول باہر ہی رہے ہیں، اب آئے ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب کے بیٹے بھی وزیر اعظم کے باہر ہی رہے ہیں. تو الطاف حسین صاحب باہر، ہماری سیاست ہوتی باہر ہے، پھر ان کو پیسوں کی ضرورت بھی وہاں پڑتی ہے. جہاں تک میاں نواز شریف کی فیملی کا تعلق ہے، یہ تو خیر کیونکہ کاروباری تھے، اتنے بڑے کاروباری تھے کہ 73-74 میں ان کی ملیں ضبط کر لی گئی. ان کی پوری جو انہوں نے ایک پائر کھڑی کی تھی جس کا میں ایز اے ذمہ دار دیکھتا تھا کہ ہم ان سے ٹیوب ویل کے انجن لیتے تھے اتفاق کا، بڑا مشہور سستا ترین ہمیں وہ انجن ملتا تھا 64-5 میں. تو وہ یہ اس وقت ٹینک تیار کرنے کی انڈسٹری بن چکی تھی، بیٹھ گئی. تو پھر ہمارے جو تاجر ہیں وہ بھی باہر چلے گئے، اس پیسہ باہر جانا شروع ہو گیا. تو اس میں پھر سیاستدانوں پہ جب کڑکی لگی وہ بھی باہر بھاگ گئے. یہ میں نہیں کہتا کہ انہوں نے، اگر محترمہ بی نظیر بھٹو جو ہے اس کو یہاں جینا 2 بار ہو گیا، باہر چلی گئی. اب باہر جا کے یہ سارے کے سارے کیا کریں؟ تو پھر ایک سلسلہ بن گیا ایسا سرمایہ کا
یہاں سے وہاں سے جہاں سے مانگ کے. تو وہ لیڈرشپ بڑی ہی بدقسمتی ہے کہ وہ باہر بیٹھے ہوئے خمینی نہیں ہوتے. انہوں نے اپنے سروائیول کی جنگ لڑنی ہوتی ہے. تو اس میں پیسے بھی باہر ہو گئے, کمپنیاں بھی باہر ہو گئیں, جسٹیفیکیشن بھی ہے کہ ہم پاکستان کے قوانین کے اندر آتے ہی نہیں تھے, ہم نے اپنا ٹیکس بچانا تھا. عمران خان بھی یہی کہتے ہیں, حسین بھی یہی کہہ رہا ہے, حسن بھی یہی کہہ رہا ہے. تو پھر کچھ لوگ ہمارے انہوں نے یہاں سے پیسہ باہر بھیج دیا, انہوں نے کہا یہ ہم نے ٹیکس ادا کر کے باہر بھیج دیا ہے, ترین صاحب دوسرے. تو یہ ایک جسٹیفیکیشن ہر ایک کے پاس ہے, اور وہی اس ملک کے فیصلے کرنے والے ہیں. سپریم کورٹ کے سامنے کیس ہے, اس میں سمجھتا ہوں کافی مشکل فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ کر سکے گی, حالانکہ اس سے زیادہ پاورفل اور ادارہ کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ایک اور کنفیوژن ہے, یہ اس چیزوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فلاں قطری شہزادہ فلاں ایک باتیں آج آ رہی ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے کرکٹ سے پیسے کمائے تھے. تو اس طریقے سے جو ہماری جو بلکہ فوجی قیادت بھی ہے, پرویز مشرف صاحب کے بے شمار ان کے بھی آف شور کمپنی کے اندر سرمایہ کل سے وہ بھی لسٹیں آ رہی ہیں. تو اس لیے یہ سپریم کورٹ کو فیصلہ تو کرنا چاہیے, لیکن اتنا جلد فیصلہ کرنا بھی ان کے لیے آسان نہیں ہوگا. کیونکہ میں آپ سے کہتا ہوں, میری ضمانت لینی تھی تو میرے پاس رانا ثناء اللہ ہے کہ چیف جسٹس کہتا ہے کہ میں جولائی میں یعنی 15 دن بعد جاوید ہاشمی کی ضمانت لے لوں گا. میں نے کہا رانا ثناء اللہ ان کو جا کے بتائیں وہ میری ضمانت نہیں دے سکتے, کیونکہ مجھے پتا تھا یہ فیصلہ اس کے پاس ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں وہ کہتے ہیں. میں نے کہا ان کو کہیں وکیلوں سے تعلق بنا کے رہیں, اب وہ زندہ ہیں, موجود ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب. ہاں وہ بھی زندہ ہے کہ بھئی یہ تم وکیلوں سے بنا کے رکھو. کون سے جج تھے وہاں پہ؟ یہ اپنا چودھری افتخار صاحب. اوکے, تو ان کی بات وہ کر رہا تھا نا, ان کے کزن تھے. تو میں نے کہا ان کی ضرورت نہیں ہے کہ میری ضمانت لے لے. تو دوسرے دن ہو گیا, کیس لگا. میری بیٹی نے کہا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے اوتار لگتے تھے بیٹھے ہوئے. تو میں نے کہا بیٹا تم اپنا حوصلے میں رہو, یہ نہیں لے سکیں گے. چودھری افتخار صاحب نے ریجیکٹ کر دی. اس کے بعد میری تو عمر قید بن گئی نا, جہاں ضمانت کی چانس بھی نہیں تھا. تو میں نے ان کو کہا تھا وہ کہے وکیلوں سے مت لڑو, اب آپ کی باری آ رہی ہے. میں جیل میں بیٹھا دیکھ سکتا تھا. تو باری آ گئی. پھر جب وہ واپس گئے انہوں نے جلوسوں میں کہا کہ میں نے جاوید ہاشمی کی کتاب پڑھ کے حوصلہ ہوا, پرویز مشرف کا میں نے سامنا کیا, جاوید ہاشمی کا جو عزائم دیکھ کے میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں بھی لڑوں گا. تو یہ ایک جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ فیصلے, وہ بھی انسان ہیں, وہ بھی اس ادارے کو ختم نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے ہم کہیں کہ بہت ہی کوئی دیانتدارانہ فیصلے ہوں گے. تو میں تو اپنی زندگی میں نے آپ کو ایک مثال پیش کی جس کے دونوں کردار زندہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ فیصلہ اتنی جلدی کر بھی دیتی ہے, پر اس کے لیے ان کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آج سے کچھ عرصہ سے مراد میں کئی سال پہلے آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کے جب بات کیا کرتے تھے کہ جناب یہ بلاک بنے گا, یہ سوویت یونین واپس ہمارے ساتھ ملے گا, پاکستان کے ساتھ ملے گا, اور یہ ہمارے ساتھ جلن ہوگا دوبارہ. اس وقت تو کولڈ وار ایرا چل رہا تھا,
کولڈ وار ایرا. ہماری لوگ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں یہ جاوید ہاشمی صاحب سے ٹھیا گئے اس سے. وہ اچھا اس وقت تو میری 60 سال عمر بھی نہیں تھی. میں دیکھتا تھا, میری کوئی بہت زیادہ, میں بہت پڑھا لکھا ہوں نہیں, یہ ایم اے کر لیا, LLB کر لیا, یہ تعلیم تو نہیں ہے نا. میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ویژن دیا ہے. میں سمجھتا تھا کہ روس کے ساتھ اس وقت تو ہماری لڑائی تھی, جب میں تقریریں کرتا تھا تو ڈر کے کہتا تھا روس ہماری طرف آئے گا, کوئی مجھے یہ نہ کہہ دے کہ یہ روسیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. اب پھر میں انڈیا کا بھی کہتا تھا. اب انڈیا کا میں تو اس کا سخت مخالف ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کر کے انڈیا کی جتنی بھی اکانومی اس وقت گرو کر رہی ہے, 9% ان کی GDP اور اس طرح ہوگی, وہ چائنا کے برابر ہے, لیکن وہ ایک لحاظ سے سارے کے سارے لینڈ لاکڈ ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ جس طریقے سے اس کے اپنے اندر مسائل پیدا ہو رہے ہیں, یہ بھی میں نے کہا ہوا ہے آج سے 25 سال پہلے کہ امریکہ اندر سے ٹوٹے گا, کیونکہ ان کی جو اکثریت ہے گوروں کی, انہوں نے ریئیکٹ کرنا ہے کہ یہ باہر سے آ کے کون آ گئے ہیں, تو وہ اپنا صدر بنائیں گے اور وہ ملک کو توڑے گا, وہ نہیں توڑے گا اسے اگلا توڑ دے گا, اور لوگ عوام وہیں سے آزادی مانگیں گے. یہ میں کہتا تھا کہ روس جو ہے, دیکھیں روس کا ایک بات میں آپ کو کہوں, ضیاء الحق صاحب اور ہم گئے وہاں پہ اس میں گوادر میں, تو ضیاء الحق ہمیں لے کے دریا سمندر کے نیچے گیا اور پانی اٹھایا. وہ کہنے لگا کہ روس جو ہے مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے اس پانی تک آنے کے لیے, لیکن ہم آنے نہیں دیں گے. میں نے کہا اپنا جنرل صاحب, ہم نہ آنے دیں گے, ہمیں بھی ضرورت ہوگی. خیر بحث چل گئی. بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا گوادر ہے, جو آپ کا تورخم ہے, جرمنی میں اس جنگ کے دوران ہم گئے تو وہاں میئر جو تھا اس سے ملے, اس نے کہا کہ تورخم نے ہمیں دیوار برلن گرا دی ہے, تورخم نے. تو جب ہم نے ایک سٹینڈ لے لیا بحیثیت قوم دو باتوں پہ, ایٹمی طاقت پہ کسی نے کمپرومائز نہیں کیا, نہ بھٹو نے, نہ ضیاء الحق نے, نہ میاں نواز شریف نے, نہ جلیجو نے, نہ پرویز مشرف میں میزائلوں پہ, اس میں نہ اسحاق خان نے, کسی نے کوئی سرنڈر نہیں کیا, کھڑے ہو کے لڑے, بے نظیر بھی. تو دوسری جو بات تھی کہ وہ ہماری قوم جو ہے وہ اپنے سٹینڈ اس سے لیا ہے کہ ہم کسی کی اتنی اجارہ داری نہیں ماننے کو تیار. تو اس کی وجہ سے وقت نے ان لڑائیوں کی وجہ سے جو ہمیں لڑنی پڑی افغانستان میں روس کے ساتھ, اب ان کا رستہ ہے کوئی نہیں. آپ دیکھیں نا, روس کے سارے دریا سمندر اس وقت برف کے اندر بدل چکے ہیں, بند ہو گیا. حالانکہ روس کی طاقت یہ ہے کہ لندن کے گھروں کے اندر گیس بھی روس کی طرف سے لائن جا رہی ہے, پورے یورپ کو کنٹرول کرتا ہے, پھر بھی اس کو گیس کے رستے اور افریقہ اور عرب ممالک یہ سب کا رستہ گوادر ہے. تو اس نے وہ جنگیں کر رہا تھا, لیکن جو سینکڑوں برس کی ان کی ہسٹری ہے وہ اس رستے کے لیے ان کے تڑپ رہے تھے, ان کے بادشاہ بھی. اسی طریقے سے جو آپ کا یہ ہمارا چل رہا ہے ریشم کی شاہراہ, وہی چیز ہے, سی پیک ہے, اس کے علاوہ رستہ نہیں ہے. اور جو انڈیا کا مال تھا وہ کبھی یہ بندرگاہیں تو تھی ہی نہیں, مغلوں کے دور تک ان کا نام و نشان ہی نہیں تھا, یہی رستہ تھا شاہراہ ریشم والا. تو اتفاق یہ ہوا کہ چائنا کے پاس پیسہ آ گیا. اب وہ $63 ٹریلین امریکہ اس کا مقروض ہے, تو وہ اپنے علاقے کے اوپر اس کی نظر ہے, اس کا رستہ یہی ہے. وہ افغانستان پہ امریکہ سے زیادہ خرچ کر رہا ہے. ایران پہ اس نے کہا میں آپ کو بلٹ ٹرین چلا کے دے دیتا ہوں.
तो कौन जाएगा अमेरिका के पास, वो तो घर की लड़ाई अब लड़ेंगे। तो वो उस दौर के अंदर मैंने उन चीज़ों की वजह से कहा था कि जो इस ब्लॉक्स बन रहे हैं, इकोनॉमिक ब्लॉक्स, वो मैं जब बात करता था कोई सुनता ही नहीं था। वो मैं वही कह रहा हूँ, कहते पता नहीं की गल्ल कर रहा है। खड़ा है कि की आंदा है, ना पता ना आता, ना पढ़िया ना गुड़िया। तो अब वो चाइना भी लैंड लॉक है, क्या आगे जापान है, उन्हें उसे कहाँ जाके लाना चीजें लेके जाना है। जो पाकिस्तान है वो शायद राय रेशम है, वो सी पैक है, वो उस जो 600-700 साल से रूस के बादशाह सोच रहे थे, फिर कम्युनिस्ट सोच रहे थे, वो रास्ता उनको अब मिल सकता है। लेकिन पाकिस्तान की मईशत उसी पे ताकतवर तरीके से खड़ी हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा जब पॉलिटिकल गल करनी हूँ थोड़ी जी। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। मैं तो जाना है, वो मैंने पूछते ही नहीं कि देखो जी, मुस्लिम लीग, मैं मुस्लिम लीग हूँ। अच्छा, मुस्लिम कोई एक का इनकार नहीं करेगा। मुस्लिम लीग उस वक्त जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता सा। मैं एक मिनट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਮਨੂਨ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਬਚਾਇਆ, ਮੁਸ਼ਾਹਿਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਬਚਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀਆਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ? देखो मेरी मैं अर्ज करदा, मैं हुण तुसी सच्चियां गल्लां कराउण ते आ गए हो। मैनू जदों मैं इलेक्शन लड़न लगा 85 तो, वो इलेक्शन आजाद मैंबरां दा सी, मैं आपे लड़ के आया। वरना हर दफा मैनू एक दफा भी नहीं टिकट दे वास्ते रेजिस्टेंस मिली, और ये बावजूद 11 दफा एमएलए बने हो। ये बावजूद 11 दफा एमएलए बने हो। टिकट तो 11 दफा टिकट जोरी लग रही है। ज़ाहरी तौर से गल कर रहे हो ना, टिकट दी ना, फिर उन्हें ही दी। तो मैं मुस्लिम लीग इंशाअल्लाह उससे मैं मेरी ये पार्टी है, मैंने कोई कह सकता है तू कौन है, मेरा घर है। मैं उन्होंने अपने घर वापस कदों जा रहे हो? उन्होंने थोड़ा जा एक जी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थोड़ी जी, हालात ने उन्होंने मैनू अबेंडन कर दिता कि भाई ਇਹਦਾ, हालांकि वर्कर चीखते रहे, लीडरशिप भी चीखती रही, लेकिन ख्याल ये सी कि भाई ये हुण बस भी करे। ते वो 6.5 साल हुए मेरे उत्ते ये हुआ था ये अटैक जी जी, 6.5 साल। तो मैं तो नहीं बैठने वाला, मैं तो लड़ रहा हूँ, अपने इश्यूज को उठाता हूँ। एक मिनट ठहर जाओ ना, फिर उधर चले जाओगे। मैं तुसा आख्या जी मुस्लिम लीग मेरी पार्टी है, मेरा घर है, मैं तो जासा, वो नहीं पूछते। वो ना पूछे कहो, मैं कोई घर वाले ना पूछना, मैं कहूँ कि घर वाले ने पूछा नहीं तो मेरा रोक सकते ने, रोक सकते ने नहीं रोकते। कोई एक उन्होंने कहे कि मैं कोई सामने खड़ा होकर कहे कि नहीं आने देंगे। मैं उस पार्टी नू कदू करसो, कदू घर जासो, इंशाल्लाह मौके होने ने, वक्त आएगा, बड़ी जल्दी होएगा इंशाल्लाह। आर यू इन टच विद मियां बरादरान? नहीं मैं नहीं मैं बच्चियां दे नाल नहीं उन्हां दी मियां साहब दे बच्चियां दे नाल किसी दे नाल इनका नहीं किसी नाल नहीं है। ਜਿਹੜੀ ਗਮੀ खुशी होंदी है वो ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। मियां नवाज शरीफ साहब ਦੀ नवासी ਦੀ शादी सी। You were the only person from Multan who was invited. मैंने बुलाया और बड़े मोहब्बत नाल अंदर बच्ची दे कोल ले जाके सिर दे उत्ते हथ रखवाया। तो इस वास्ते साडे ताल्लुकात बहुत ने, गहरे ने। इस वास्ते मैं कहना कि तुसी पूछोगे मैं दसांगा नहीं कि मेरा जान का तरीका की होएगा। अच्छा, तरीका था ऐसा नहीं, मतलब इतना तुसी मानते हो कि जी मैं वापस जा सकता?
اور بالکل جانے ਜਾਣੇ عمران خان دے نال کی تاڑا جھگڑا ہو گیا سی. What was the issue? What was the exact issue between you and Imran Khan and you parted ways? Well, there were rumors all over کہ جی شاید مسلم لیگ نون والے نے تانوں اتھے لانچ کیتا سی پی ٹی آئی دے وچ اینڈ پروبلی there was another allegation کہ جی پتہ نہیں جاوید ہاشمی صاحب پتہ نہیں کوئی اچھا تگڑا نوٹ لے کے چلے گئے نے اس طرح جناب تسی واپس چلے گئے اینڈ دیٹ واز دا ٹائم دھرنے دے دوران تسی چھڈ کے چلے گئے. ایکچوئل گل کی سی؟ ایک گل میں دسو میں اگر 5 سال ممبر رہندا تے 7-8 لاکھ مہینے دے حساب نال 4-5 کروڑ بنتا ہے تو میں وہ چھڈ کے سیٹ بھی چھڈ کے میں ہوں کسی دے کمرے دے وچ اتنے بیٹھا میرا اسلام آباد جگہ بھی رہن دی نہیں سب کچھ چھڈ کے چلا گیا تو کتوں میرے کول یوسف رضا گیلانی گھر گئے سے جدوں اٹیک ہویا ان کے جی 1 کروڑ روپیہ میں دے کے آیا. میں کہ گیلانی صاحب میں وزیر صحت سا تو میں بین لایا ہے کہ ایم این اے کا علاج باہر نہیں ہوئے گا تو میں نہیں جاواں گا. وہ پھر کاغذیں چاہ گیا میں یوسف رضا گیلانی کیا اٹھ کے معافی مانگو کہ میں نہیں لے پیسے میں انکار کیتا سی. پھر چودھری نثار نے بھی معافی مانگی. میں اپنا بازو ٹھیک نہیں کرا سکیا انہیں پیسے میرے کو کوئی نہیں سن لیکن میں کیا کہ یہ غریبوں کا پیسہ ہے اور میں بین لایا ایز اے ہیلتھ منسٹر تو میں ہی لے لوں. سو گزارش ہے کہ اگر پیسے کا ایک لوگوں کی گلاں ہوندیاں نے سیاست کدی چھپیا نہیں رہتا. جتوں تک میں لانچ ہویا سی اج تک میری نواز شریف صاحب شہباز نال کسے دے نال رابطہ ہی نہیں. گل بچے نال بھی نہیں ہے جنہ ہے میں دس رہا. گل یہ کہ عمران خان صاحب نو میں یقین کرو انہیں میری عزت بھی کیتی ہے لیکن میں انہوں سمجھا رہا سی کہ تو وہی کام کر رہے ہیں جڑا ایئر مارشل اسد خان ہو سکیا سی نہ منو تے انہوں نے گل من رہی انہوں نے انہوں بٹھا دیتا ہے آباد وہ اجے تک اتنے بیٹھے نے زندہ نے میرے آئیڈیل نے مگر کتنے نے. میں انہوں کیا کہ تسی بنی گل ہے تمہیں بٹھا دیں گے حکومت تسی کہندے سپریم کورٹ دی آ جائے گی تو 3 مہینے الیکشن کرا دے گے. مینوں کیا مینوں عمران نے This was told to you by Imran Khan. Imran Khan by himself. So he said they will come. Who will come? Supreme Court. Okay, they will say وہی اس کو جو ہے اسمبلی جو ہے اسمبلی کو Supreme Court will come up with the decision. This is what Imran Khan told you. اور for 3 months Supreme Court will rule the country and they will hold election. Through elections only we will come. This is not only me. In our party meetings Imran Khan told everybody. So I told him don't think like that. This way you will get nothing out of it. اس لیے آپ کو رستہ وہ سوچنا چاہیے جو ایک پروسیس ہے اس کو چلنے دیں. آپ کو بٹھا دیں گے یہاں پہ سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہوگی طاقت. اس کے بعد جو ہماری ملٹری ہے وہ نہ بھی آنا چاہے بیچارے جب آ جاتے ہیں تو ان کو کنسالیڈیٹ کرنا پڑتا ہے 2-3 سال. وہ آپ کو کیوں دے دیں گے 3 دن کے مہینے کے اندر حکومت؟ آپ اس کو کیسے چلا بھی نہیں سکتے تو پھر وہ سب کے ساتھ لڑیں گے. پھر ان کو 4-5-10 سال ہم ان کو بھی پھنسا رہے ہیں. ہم ان کو بھی نہ پھنسائیں اور آپ بھی نہ پھنسیں. اس نے کہا نہیں جی ہم نے اب جب اس نے راحیل شریف نے گارنٹی دے دی کہ اگر دھاندلی ثابت ہو گئی تو نواز شریف کا استعفیٰ میں لاؤں گا. میں نے کہا تم تو وننگ سٹینڈ پہ آ گئے ہو. گارنٹی آپ کو کیسے پتہ دی تھی؟ جب گیا تھا عمران خان مل کے آیا تھا ہمیں آ کے اپنی پارٹی کے 5 آدمیوں کو بتایا نا اس نے. کیا ایگزیکٹ ورڈز کیا تھے؟ نہیں ایگزیکٹ یہ تھے کہ بھائی وہ انہوں نے ہم نے مانگا تھا گارنٹور ہونا چاہیے. یہ تحریک انصاف نے مانگا تھا. ٹھیک ہے. شاہ محمود اس میں ترین اس میں اسد عمر
اس میں عارف الوی، اس میں عمران خان خود، ہم نے گرنٹر مانگا تھا راحیل شریف کو، ٹھیک ہے، تو اس نے گارنٹی دے دی. وہ گارنٹی یہ تھی کہ آپ اگر دھاندلی ثابت ہو، دھاندلی دھاندلی وہ کمیشن بیٹھنا تھا نا، وہ کمیشن میں، اوکے، کمیشن میں اگر دھاندلی ثابت ہو گئی وہ استعفیٰ لے کے آئیں گے نواز شریف سے. یہ راحیل شریف صاحب نے، یہی تو گارنٹی ہمیں چاہیے تھی نا، ہم نے مانگی تھی نا. اچھا، آپ کی گارنٹی جو ہے راحیل شریف صاحب نے دی تھی؟ دے دی انہوں نے. اچھا، یہ عمران خان صاحب نے آپ کو وہ جب جا کے مل کے آئے، 4-5 لوگوں کو جب گئے مل کے ہاں سب کو کرنے کیا، تو ہم نے کہا آپ وکٹری سٹینڈ پہ آ گئے ہیں، تو آپ اب یہ دھرنا ختم کر کے کہیں جو ہم چاہتے تھے وہ ہمیں مل گیا. اس دوران پھر انہیں پیچھے سے جو لوگ نہیں چاہ رہے تھے یہ ساری چیزیں، انہوں نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ پہ، اوریجنلی پلان یہ تھا کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کریں گے، طاہر القادری آگے ہوگا، یہ بھی عمران خان صاحب نے بتایا. تو اس کے بعد ہم جائیں گے، کرسیوں پہ جا کے بیٹھ جائیں گے، اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. تو ان کو میں نے کہا کہ بھائی طاہر القادری کے آدمی آ گئے، انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے ابھی آگے جانا ہے. تو میں نے کہا عمران ہم کیوں جائیں؟ ان کا ہمارے پاس تو پھر بندے ہی نہیں ہوں گے، ہم تو یہاں ایکسپوز ہو جائیں گے. میں نے کہا آپ کو گارنٹی مل گئی، فیصلہ ہو گیا، وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں بندے چاہیے، آپ کو ایک آدمی بھی نہ ہو. آپ تو میڈیا کو بلا کے کھڑے ہو کے کہے کہ اللہ نے کرم کیا، جو ہم چاہتے تھے وہ مان لیا گیا ہے، اور یہ کوئی غلط بات بھی نہیں تھی. تو اس کے باوجود بھی اس عہد کو بھی آپ توڑ رہے ہیں جو راحیل شریف سے طے کر کے آئے ہیں. تو یہ کون ہے جو ہمیں اس عہد سے پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں؟ تو کہ انہوں نے کہا میں تو جاؤں گا، میں آپ مجھے کپتان نہیں مانتے. میں نے کہا عمران خان فار گاڈ سیک، یہ جو بچے ڈانس کر رہے ہیں، جو بچیاں ڈانس کر رہی ہیں، یہ کوئی ڈانسرز نہیں ہیں، یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، پولیٹیشین ان کو آپ نے بنانا تھا. ان کا میں نے یہ وہاں کھڑے ہو کے سب کے سامنے کہا عمران خان ان کا فیوچر ہم ڈارک کر رہے ہیں. آپ بڑے ہیں، میں کا باپ ہوں، آپ باپ ہیں، تو اس کو فادرلی انداز سے ہمیں سوچنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ پھر آپ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں. تو میں نے کہا میں چلا جاتا ہوں. جاوید ہاشمی صاحب، دل تو بڑا کرتا ہے کہ وہ لمبی چوڑی گپ لاواں، لیکن تھوڑا جا کنسٹرینٹس نے، ٹائم کنسٹرینٹس نے، بٹ اٹ واز ریئلی اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. I can't wind up over here جی، میں کوئی ایکسٹرا یہاں پہ نہیں دے سکتا. میرے خیال میں جاوید ہاشمی صاحب کہتے ہیں جناب کہ مسلم لیگ میرا گھر ہے اور میں واپس جاؤں گا، کوئی مجھے بلائے نہ بلائے میں تو جاؤں گا. سو لیٹس سی کب جاتے ہیں جاوید ہاشمی صاحب مسلم لیگ نون میں واپس. ہی فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.